السلام علیکم۔ اسرائیل کی باتوں میں آ کر امریکہ نے ایران پر حملہ تو کر دیا، لیکن اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور نقصان بھی کئی سطح پر ہوا ہے۔ جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، جہاز تباہ ہوئے ہیں، بحری بیڑا نقصان اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی ہے۔ کوئی ملک اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ نیٹو نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی ہے، یورپی یونین لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے، رشیا اور چائنا تو پہلے ہی اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں امریکہ اکیلا پڑ گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دو ایسے ملک ہیں جو اس پورے خطے کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، بلکہ خطہ تو کیا پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ اب اس جنگ سے نکل بھاگنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ جنگ اسے نہیں چھوڑی۔ ایک جانب اسرائیل امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ جو مقاصد تھے انہیں پورے کرو، رجیم چینج کرو، رجیم چینج کرنے سے پہلے یہاں سے مت جاؤ، ایران کے اندر اپنے مفادات کے مطابق ایک حکومت بناؤ۔ لیکن امریکہ اپنے نقصانات سے خوف زدہ ہے، کیونکہ دنیا میں اب اسے بطور سپر پاور تسلیم کیا جانا مشکل ہے۔ اب جتنے نقصانات وہ اٹھا چکا ہے، یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ امریکہ جیسا جدید ٹیکنالوجی کا حامل ملک ایک ایسی جنگ کے اندر کہ جو کہ عراق کے ساحلوں سے بہت دور سے لڑی جا رہی ہے، یعنی کہ ایران کے اندر وہ ابھی داخل بھی نہیں ہوا، اور وہاں پر اس کے 16 طیارے اب تک تباہ ہو چکے ہیں، جن میں F-35 بھی شامل ہے، F-15E بھی شامل ہے، KC-135 بھی شامل ہیں، اور یہ نقصان کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے علاوہ جو اس کا جو بحری بیڑا، جو آرمڈا، جو ایئر کرافٹ کیریئر جیرارڈ تھا، اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وہاں پر اس کے اندر اتنا شدید نقصان ہوا کہ اس بحری بیڑے کو واپس بھیجنا پڑ گیا۔ یہ جو نمود و نمائش ایک سپر پاور کے طور پر وہ بحری بیڑے لے کر پہنچ جاتا تھا اور بڑھ کے مارتا تھا، اب وہ بڑھ کے اس کے گلے پڑ چکی ہیں۔ اب گل و شکوہ تک بات آ گئی ہے۔ اب جے ڈی وینس جو ہے وہ فون کر رہے ہیں نیتن یاہو کو کہ یار تم نے ہمیں کس جنگ میں پھنسا دیا، ہم تو مشکل میں پھنس گئے ہیں، تم تو کہتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے تو رجیم چینج ہوگا، تو تمہاری تو پلاننگ ہی غلط تھی، اور تم نے تو ہمیں بالکل گلے گلے تک اس جنگ کے اندر پھنسا دیا ہے۔ اب نہ جنگ جیتی جا رہی ہے، نہ رجیم چینج ہو رہا ہے، نہ ایران کے کان پر جو رنگ رہی ہے، ان کی لیڈرشپ تو ہم نے ساری مار دی۔ اب ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے، ہم تو توقع کر رہے تھے کہ یہ جنگ رک جائے گی ان کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد، یہ جنگ تو کسی طرح رکنے کا نام نہیں رہی، تو آپ نے ہمیں کس جنگ کے اندر پھنسا دیا ہے۔ تو یہ ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جے ڈی وینس اور جو نائب صدر امریکہ کے اور نیتن یاہو کے درمیان، جس میں انتہائی تلخی کا مظاہرہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ نیتن یاہو سے گلے شکوے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی جنگ میں پھنسا دیا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ دوسری جانب ایران جو ہے وہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے، اس نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں امریکہ کو، امریکی مفادات کو۔ جو خلیج کی ممالک کے اندر، اسرائیل کے اندر سب سے پہلا ٹارگٹ تو اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے۔ اس کے اندر جو کلسٹر بامز ہیں ان کی برسات کر دی پھر اس نے ایک بار پھر، اور وہاں پر اتنے زیادہ کلسٹر بم گرائے اس نے کہ جو کثیر المنزلہ عمارتیں جو تھوڑی بہت بچ گئی ہیں ان کا بھی آج اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے علاوہ جو گلف کے اندر جو ان کے امریکہ کی ایئر بیسز ہیں ان کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو کویت کے اندر جو ان کا ایئر بیس ہے، جو الشیوخ بیس ہے، اس کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پر ایک طیارہ جو ہے وہ کھڑا اس کے رن وے پر کھڑا تھا، تو وہاں پر ری فیولنگ کے لیے طیارے کھڑے تھے، ان کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب وہ قابل استعمال نہیں رہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کے تقریباً 16 طیارے اب تک جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ مختلف مقامات پر تباہ ہوئے ہیں۔ جو سب سے بڑا نقصان جو ان کو پہنچا ہے وہ ان کا جو اسٹیلتھ طیارہ F-35 ہے وہ مارا گیا، وہ گرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو F-15E طیارے ہیں وہ اب تک بہت سارے مارے جا چکے ہیں۔ کویت کے اندر تو ایک ساتھ ہی 3 طیارے، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا جی کہ وہ تو فرینڈلی فائرنگ میں مارے گئے۔ بھائی طیارہ ہے، طیارہ تو فائر کو پہچانتا ہے نا، خواہ وہ فرینڈلی ہو یا ان فرینڈلی ہو، تو اس نے تو اپنا بچاؤ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان طیاروں کے اندر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ہے، اس کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے، اور دنیا نے اور ایران نے بتا دیا ہے کہ ایران جیسے ٹیکنالوجی سے دور ملک جس کو دنیا نے بالکل اپنے آپ سے کاٹ کر پھینک دیا تھا، امریکہ نے بالکل اس کو دنیا سے علیحدہ الگ تھلگ کر دیا تھا، لیکن اس نے بھی بتا دیا
کہ امریکی طیاروں کی کوئی اوقات نہیں ہے، جب وہ جنگ کے لیے آئیں گے تو وہ پھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو F-35 طیارہ، E-15 F-15E طیارے، پھر اس کے علاوہ جو KC-135 طیارے رنوے پہ کھڑے ہوں یا ہوا کے اندر موجود ہوں، وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، اور اب تک 16 امریکی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس سے بہت سبکی ہوئی ہے امریکہ کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، کوئی اسے بطور سپر پاور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یورپ تماشا دیکھ رہا ہے، یورپ کے انٹرسٹ میں ہے یہ بات کہ امریکہ جو ہے جنگ میں گھسے اور تباہ ہو جائے۔ نیٹو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے امریکہ اپنی اوقات کھوتا چلا جا رہا ہے، تو نیٹو بھی اب سوچنے پر مجبور ہے کہ امریکہ پر انحصار کم کر کے اب کوئی اور رستہ اپنایا جائے کہ جس طرح سے اپنے دفاع کو انشور کیا جائے، یا پھر دنیا ایک نئے امن کی دنیا بنائی جائے جہاں پر یہ جنگ و جدل نہ ہو، جس میں امریکہ جیسے جو بیل ہیں جو کسی بھی چائنا شاپ کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں پر تباہی مچا دیتے ہیں، تو ایسے بیلوں سے جان چھڑائی جائے۔ ایران جو ہے وہ اس نے بالکل ایسا اسے کونے میں لا کے امریکہ کو پھنسایا ہے کہ اب اس کا اس جنگ سے بچ نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر جتنے بھی ایئر بیسز ہیں آج وہاں پھر ایک بار پھر نشانہ بنائے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اب ایران نے وارننگ دی امریکہ کو کہ آپ کا شہری جہاں بھی موجود ہوگا، فوجی ہوگا خاص طور پہ فوجیوں کے لیے، اس نے کہا جی آپ کا فوجی کہیں محفوظ نہیں ہے، خواہ وہ کسی ہوٹل میں موجود ہوگا۔ اب دبئی کے ایک ہوٹل کے اندر ڈرون حملہ کیا انہوں نے، وہاں پر امریکی فوجی موجود تھے اور ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ تعداد معلوم نہیں ہو سکی کہ کتنے فوجی سے مارے گئے، لیکن توقع یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، ایک اچھی بڑی تعداد میں امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ ایران نے وارننگ دی ہے خلیجی ممالک کے ہوٹل مالکان کو براہ راست کہ آپ نے اب امریکی فوجیوں کو اپنے پاس نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اگر امریکی فوجی آپ کے پاس ہوگا تو ہم ایک لمحہ نہیں لگائیں گے آپ پر حملہ کرنے میں، کیونکہ امریکہ نے ہمارے لیے سانس لینا مشکل کر دیا ہے، ہمیں بلا وجہ ہم پہ حملہ کیا ہے، اور اب خلیجی ممالک کے اندر جہاں بھی امریکی فوجی موجود ہوگا وہ ایران کے ٹارگٹ پر ہے، خواہ وہ ہوٹل میں ہے، خواہ وہ ایئر بیس پہ ہے، کیا وہ کسی بندرگاہ پہ موجود ہے، اس کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب امریکی فوجیوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ خلیجی ممالک کو چھوڑیں۔ ایئر بیسز تو پہلے تباہ ہو چکے ہیں، وہاں پر موجود ان کی رہائش گاہیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے جو رن ویز ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، وہاں سے اب جہاز اڑ نہیں سکتے، ری فیولنگ کے جو جہاز کھڑے ہیں ان کو میزائل ٹکراتے ہیں اور وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ 16 طیارے تو وہ ہیں جس کے بارے میں ثبوت موجود ہیں کہ وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو نقصانات جن کے بارے میں کوئی ابھی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے نقصانات امریکہ کو ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں امریکہ اس جنگ سے نکل بھاگنا چاہ رہا ہے، گلے شکوے ہو رہے ہیں آپس میں، جو بہت دوست تھے، جو اسرائیل اور امریکہ آپس میں بہت دوستی چل رہی تھی، اب وہ دوریاں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکہ بہانے بنا رہا ہے طرح طرح کے، اب وہ بڑھ کے مار رہا ہے، اب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا رہا ہے کہ ایران تو ہم سے اتنی بھیک مانگ رہا ہے، مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، ہم ہیں جو مذاکرات نہیں کر رہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے مذاکرات کی، ہم تو ایران کو تباہ کر دیں گے، ہم تو مزید حملے کریں گے اور ہم ان کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب امریکہ کی بس ہو گئی ہے، امریکہ جلد از جلد مذاکرات چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اس جنگ سے کسی طرح نکلا جائے، جو شرائط مانی جا سکتی ان کو فوری طور پر مانا جائے اور یہاں سے نکل بھاگا جائے، اور اسرائیل سے بھی وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس کے ٹیلی فون اسرائیلی وزیراعظم کو اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ اب امریکہ جو ہے جلد از جلد اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی ایک بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، 4 فریقی اجلاس، جس کے اندر ترکیہ، پاکستان، مصر، سعودی عرب کے جو وزراء خارجہ شریک ہو رہے ہیں، اور یہاں پر بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو بالواسطہ مذاکرات ہیں ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کس طرح کامیاب کیا جائے، کس طرح سے اس خطے میں امن کو برقرار رکھا جائے، ایران کے ساتھ جنگ سے گریز کیا جائے، کیونکہ اگر خلیجی ممالک ایران سے جنگ میں الجھ گئے تو یہ جنگ پھر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے ہٹ کر عربوں اور ایران کی جنگ بن جائے گی، اور یہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور یہی اسرائیل کے مقاصد ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ آپس میں جنگ میں الجھ جائیں، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں بعد میں پھر ان ملکوں پر قبضہ کر کے اپنے مطلب کی حکومتیں یہاں پر بنا سکیں۔
ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ حوثی باغیوں نے آج پھر ایک بار اعلان کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو خلیج کی بجائے بحر احمر تک لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یمن جو ہے وہ بحر احمر کے اوپر اس کا ایک کنارہ ملتا ہے، تو وہ چونکہ خلیج میں تو اپنا ہرمز پر امریکہ جو ایران نے پاسداران نے ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ وہ اس رستے کو بلاک کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی جو امریکی جہاز یا امریکہ کے دوست ممالک کا جہاز یہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ بیچ میں کچھ نرمی برتی گئی تھی، لیکن اب وہ نرمی دوبارہ سے ایران نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اپنا ہرمز اب بند ہو رہا ہے۔ اب سعودی عرب اور باقی جو مصر ہے ان کے پاس جو ہے وہ بحر احمر کا ایک آپشن موجود تھا کہ جو ایک طرف تو گلف ہے سعودی عرب کی، دوسری جانب بحر احمر ہے، تو وہاں سے تجارت کی جائے تیل کی۔ تو اب حوثی باغیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو جو بحر احمر میں نشانہ بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو تیل کی تجارت کے جہاز ہیں ان کو بہانہ بنا کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حوثی باغی جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، وہ ایران کے بہت حامی ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان اس صورت میں کیا ہے کہ خلیجی ممالک پر بھی بحر احمر کے ذریعے بھی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تو یہ بہت زیادہ ہیپننگ اس وقت ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ جو کل کا اجلاس ہے وہ ڈٹرمن کرے گا، جو 4 فریقی اجلاس ہو رہا ہے، کہ خطے کے اندر امن کس طرح بڑھے گا اور کیا واقعی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔